بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تین چیزیں نیکی کا دروازہ ہے: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز کو دوسرے پسند نہیں کرتے تم اس سے اجتناب کرو۔ دنیا سے علیحدہ ہو کر عزت کی بقا کا مزہ حاصل کرو۔ تھوڑی چیزیں دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو وہ گمراہی ہے اور اس پر بھروسہ محال ہے۔ گناہ بیماری ہے، استغفار اس کی دوا ہے، اور ان کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دو۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ بے شک مومن ہی محسن ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل تب ہی ہو سکتا ہے جب یقین کامل ہو۔ بے شک اللہ تعالی ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک کے من کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ اپنے دوست کی غلطی معاف کر، اس سے تیرے دشمن بھی تجھے اچھا سمجھیں گے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر عالی پر بھروسہ کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اس کا دل روشن اور نورانی ہو جاتا ہے۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود بھی خوش باش رہو۔ نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا نہایت نفع کا سودا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والوں کو یہ علم ہو جائے کہ کیسی رحمت نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ اللہ پرانی دوستی کے جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ عمل صالح جیسی کوئی تجارت نہیں اور ثواب جیسا کوئی منافع نہیں۔ نیک عمل اعلیٰ ترین زاد راہ ہے۔ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ کل کے رزق کی فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنا رزق خود لے کر آئے گا۔ 10 باتیں اخلاق کی خوبیوں میں شمار ہوتی ہے: امانت داری، صدق، حیا، تواضع، شجاعت، بردباری، سخاوت، شکر، صبر اور غیرت۔ پاک دامنی حسن و جمال کی زکوٰۃ ہے۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ دوسروں سے آگے رہے گا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کر دو۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا خوار ہو کر تمہارے قدم چومے گی۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ اللہ پر توکل کرو، وہ تمہاری کفالت کرے گا۔ دنیا کو آخرت کے عوض میں بیچ دو، یقیناً تم نفع پاؤ گے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائیں گی۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ نرم بنو لیکن کمزوری کے حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں۔ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ مخلص دوست کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔
اپنی بیٹی کی مرضی جانے بغیر کسی کے ساتھ اس کی شادی نہ کرو۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ خوبی یہ نہیں کہ تمہارے پاس مال اور اولاد زیادہ ہو، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم اور حلم زیادہ ہو۔ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ وہ شخص سب سے زیادہ خدا کی معرفت رکھتا ہے جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کر دو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ کامیابی کی مٹھاس صبر کی تلخی کو دور کر دیتی ہے۔ تم صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا۔ استغفار کی کثرت گناہوں کو پاک کر دیتی ہے۔ نیک سلوک کرنا زندگی کا امن و امان ہے۔ صدقہ نہایت عمدہ ذخیرہ ہے۔ نیکی نہایت بہترین خزانہ ہے، اور روزہ رکھنا ایک قسم کی صحت ہے۔ حق کے ثابت کرنے پر ایک دوسرے کی مدد کرنا امانت اور دیانت ہے۔ کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کرو۔ بھائیوں کے حقوق ادا کرنا متقی لوگوں کا شریف ترین عمل ہوتا ہے۔ پختہ ارادی کے ذریعے اپنی سستی کا مقابلہ کرو۔ ناپسند صفات کے پرہیز کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جس کو مغفرت تلاش کرنے کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم جانتے ہو، اور تم جو کہو اس پر عمل کرو۔ 4 چیزیں انسان کو سید و سردار بناتی ہے: عفت و پاک دامنی، ادب، سخاوت اور عقل۔ اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مانے۔ اسلام کا معیار زبان کی سچائی ہے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے۔ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کے اخلاق ہے۔ اپنی زبان کو نرم کلامی اور سلام کا عادی بناؤ، اس سے تمہارے دوست زیادہ اور دشمن کم ہوں گے۔ قرأت قرآن دل کا سکون ہے۔ ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ ہے، تقوی اس کی شاخ ہے، حیا اس کا نور ہے، اور سخاوت اس کا پھل ہے۔ تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو، تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔